بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 70 اور 80 کی دہائی میں اس کی دولت اور شہرت کا اتنا چرچا تھا کہ شہزادیاں اور شہزادے اس کے ساتھ ایک کپ کافی پینا اپنے لیے اعزاز کی بات سمجھتے تھے۔ ایک وقت کی بات ہے کہ وہ کینیا میں موجود اپنے وسیع و عریض فارم ہاؤس میں چھٹیاں گزارنے گئے ہوئے تھے کہ اس کی سب سے چھوٹی بیٹی نے آئس کریم اور چاکلیٹ کی خواہش کی، تو اس نے اپنا ایک جہاز ال-747 املس سمیت پیرس بھیجا، جہاں سے آئس کریم خریدنے کے بعد جنیوا سے چاکلیٹ لے کر اسی دن جہاز واپس کینیا پہنچا۔ اس کا ایک دن کا خرچہ پورا $1 ملین تھا۔ لندن، پیرس، نیو یارک، سڈنی سمیت دنیا کے 12 مہنگے ترین شہروں میں اس کے لگژری محلات تھے۔ اسے عربی نسل کے گھوڑوں کا شوق تھا۔ دنیا کے کئی ممالک میں اس کے خاص اسطبل تھے۔ اس کی دی ہوئی طلاق آج تک دنیا کی مہنگی ترین طلاق سمجھی جاتی ہے، جب اس نے $875 ملین اپنی امریکی بیوی کے منہ پر مارے اور اسے طلاق دے دی۔ اس کی ملکیت میں جو یاٹ تھی وہ اپنے دور کی سب سے بڑی یاٹ تھی، جو اس وقت بادشاہوں کو بھی نصیب نہ تھی۔ اس یاٹ میں 4 ہیلی کاپٹر ہر وقت تیار رہتے تھے، جبکہ 610 افراد پر مشتمل خدام اور عملہ تھا۔ وہ یاٹ بعد میں اس نے برونائی کے سلطان کو بیچ دی اور ان سے ہوتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ تک پہنچی، جو اس وقت ٹرمپ نے $29 ملین میں خریدی تھی۔ اس کی اس یاٹ پر جیمز بانڈ سیریز کی فلموں سمیت کئی مشہور ہالی ووڈ فلمیں بھی شوٹ کی گئیں۔ اپنی 50ویں سالگرہ پر اس نے اسپین کے ساحل پر دنیا کی مہنگی ترین پارٹی دی، جس میں دنیا کی 400 معروف شخصیات نے 5 دن تک خوب موج مستی کی۔ اس نے امریکی صدر رچرڈ نکسن کی بیٹی کی ایک مسکراہٹ پر 60,000 پاؤنڈ کا طلائی ہار قربان کر دیا۔ اسلحے کا بہت بڑا سوداگر تھا۔ ملکوں کے درمیان وہ اسلحے کی ڈیل اور معاہدے کرواتا تھا۔ سعودی عرب اور برطانیہ کے درمیان اس نے $20 ارب کے معاہدے کروائے۔ شراب اور شباب اس کی کمزوری تھی۔ 4 جائز اور 8 ناجائز بیگمات اس کے عقد میں تھی۔ یتیموں پر دست شفقت رکھنا، بیواؤں کا خیال، مسکینوں کی مدد، سیلاب اور زلزلوں میں انسانی ہمدردی کے تحت فلاحی کام، ان سب سے اسے سخت الرجی تھی۔ اس کا یہ جملہ مشہور تھا کہ آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کی کفالت کی ذمہ داری مجھے نہیں سونپی ہے۔ 80 کی دہائی میں وہ $40 ارب کے اثاثوں کا مالک تھا۔ پھر آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ نے اس کی رسی کھینچ لی۔ اب زوال کی طرف اس کا سفر شروع ہوا۔ اربوں ڈالرز کی مالیت کے اس کے ہیرے سمندر میں ڈوب گئے۔ کاروبار میں خسارے پہ خسارہ شروع ہوا۔ قرضے پہ قرضہ چڑھا۔ سب اثاثے فروخت کر ڈالے۔ اس کے دوست احباب اور اس کے چاہنے والوں نے نظریں پھیر لی۔ یہ ایک لمبی مدت تک گمنامی کے پاتال میں چلا گیا۔ کسی کو خبر نہ تھی کہ کہاں ہے۔ پھر ایک دن یہ لندن میں کسی سعودی تاجر کو ملا۔ اس کی حالت غیر ہو چکی تھی۔ اس تاجر سے کہا کہ میں وطن واپس جانا چاہتا ہوں، لیکن کرایہ نہیں ہے۔ اس سعودی تاجر نے اکانومی کلاس کا ٹکٹ خرید کر اسے دیا اور یہ جملہ کہا: اے عدنان، اللہ تعالیٰ نے فقیروں اور غریبوں پر مال خرچ کرنے اور صدقات کا حکم دیا ہے، اور یہ ٹکٹ بھی صدقہ ہے۔ اپنے دور کا یہ خرب پتی شخص صدقے کی ٹکٹ پر عام مسافروں کے ساتھ جہاز میں بیٹھ کر جدہ پہنچ گیا۔ اس خرب پتی تاجر کا نام عدنان خاشقجی تھا۔ یہ عرب نژاد ترکی تھا۔ اس کی پیدائش مکہ مکرمہ میں ہوئی تھی اور اس کے والد شاہی طبیب تھے۔ یہ شخص ترکی میں جو صحافی جمال خاشقجی قتل ہوئے تھے، ان کا چچا تھا۔ 2017 میں اس کا انتقال 82 سال کی عمر میں ہوا۔ یاد رکھیں، آپ جتنے بھی طاقتور ہیں، آپ جتنے بھی ثروت مند ہیں، اللہ تعالیٰ کے آگے بہت کمزور ہیں۔ اپنی دولت اور طاقت کو کبھی بغاوت کے لیے استعمال نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ ہمارے پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زوال نعمت سے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے تھے۔ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔